پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر ایڈوانس پیکو لیزر ٹیکنالوجی کی بدولت جھائیوں اور براؤن دھبوں کا خاتمہ آپ کی جلد کو دے ایک نیا نکھار. نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی. فون 0341 000 6060 0345 210 5338. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں سراج الدین امجدی. لائیو ڈیجیٹل نیوز کی خصوصی رپورٹ برائے ایمڈیکیٹ 2023 کے مطابق پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کا ایمڈیکیٹ 2023 ٹیسٹ متنازع اور نتائج لٹک گئے ہیں. پشاور ہائی کورٹ نے ایمڈیکیٹ کے نتائج روک دیے ہیں. سندھ میں قانونی نوٹس دیے جا چکے ہیں. جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر امجد سراج میمن کمیٹی کے بعد اس وقت جے آئی ٹی کا انجیا دے رہے ہیں جب کرائم سین ختم یا مٹا دیے گئے ہیں. جیسا کہ 2015 میں بلدیہ فیکٹری کی طرز کی آتش زدگی میں تمام شواہد و ثبوت کو ایسے ختم کیا گیا کہ نہ صرف جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی میں اس تیسرے درجے کی آگ کی وجہ کسی کو آج تک پتہ نہیں چل سکی اور نہ ہی اس کے ذمہ داروں میں کوئی بھولا یا چریا آج تک دریافت ہو سکا. لیکن گہرائی اور گہرائی پر نظر رکھنے والے بتاتے ہیں کہ اسی واقعے کے ذمہ دار 2023 ایمڈیکیٹ کے پرچہ لیک ہونے کے مرکزی کردار بھی ہے. تاہم اس ساری صورتحال سے وفاقی نگراں وزیر صحت ڈاکٹر ندیم جان سارے معاملے سے دور ہیں، جبکہ یہ پتہ چلتا ہے کہ طبی تعلیم میں داخلے کے حصول کا یہ طریقہ کار ماڈرن ٹیکنیکل کرپشن کا وہ جدید کھیل ہے جس میں ایک خود مختار آئینی ادارے کی کرپٹ غلام مافیا اور دوسرا فریق نجی طبی کالجوں کے مالکان کی تنظیم پامی اور سرکاری جامعات کے وائس چانسلر کا ایک سہ رکنی مسلط اتحاد ہے جو داخلہ ٹیسٹ کے نام پر کروڑوں روپے کا بزنس کرتا ہے اور پس پردہ انڈر ٹیبل ڈیلنگ اس سے کہیں زیادہ کی رقم بتائی جاتی ہے. اس سارے کھیل کے موجود ضیاء الدین یونیورسٹی کے چانسلر ڈاکٹر عاصم حسین کو بتایا جاتا ہے، جنہوں نے سب سے پہلے پی ایم ڈی سی کے اجلاس میں پیپلز میڈیکل کالج نواب شاہ کے پرنسپل یوسفانی کی جگہ کاغذی طور پر پروفیسر مسعود حمید کو پی ایم ڈی سی کے اجلاس میں بھجوایا. بدقسمتی سے ڈا یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں میرٹ کا قتل کر کے پروفیسر مسعود حمید کو سندھ کی دوسری سرکاری جامعہ کا وائس چانسلر ڈاکٹر اشرت العباد نے بنایا، ورنہ سینیارٹی لسٹ کے مطابق پروفیسر ٹیپو سلطان سید پہلے نمبر پر تھے. پروفیسر مسعود حمید پاکستان کی طبی تعلیم کی تاریخ میں سرکاری طبی جامعہ کے وائس چانسلر رہتے ہوئے نجی طبی تعلیمی اداروں کے محافظ تھے. سرکاری طبی تعلیمی اداروں کو کمرشل لائن پر لانے کے لیے قیاس کے مطابق ڈاکٹر عاصم حسین کے مشورے پر انہوں نے اوجھا کیمپس میں ڈا انٹرنیشنل میڈیکل کالج کی بنیاد رکھی جو اربوں روپے کی کرپشن اور کمیشن کا ذریعہ بنی. ناظرین کرام، اس کھیل کے اصل کھلاڑی پیش منظر کے بجائے پس منظر میں حالیہ خرابی اور بیماری کی جڑ سابق وفاقی وزیر عبدالقادر پٹیل اور ان کی باقیات ہے. پی ایم ڈی سی میں جمہوریت کے خود ساختہ چیمپئنوں نے انتخاب کے طریقہ کار کو ختم کر کے اس آئینی ریگولیٹری اتھارٹی کو ربڑ اسٹیمپ بنا دیا ہے. میرا یہاں ایک معصومانہ سوال ہے، ملک کے ہمارے مایہ ناز طبی ماہرین پروفیسر ادیب الحسن رضوی، پروفیسر عبد الرشید جمعہ، پروفیسر محمد یونس سومرو مرحوم، پروفیسر ڈی ایس اکرم، پروفیسر ٹیپو سلطان سید، پروفیسر محمد شفیع قریشی مرحوم سابق سیکریٹری ہیلتھ، پروفیسر محمد ادریس ایدھی، پروفیسر حسن دوست آفریدی، پروفیسر محمد اقبال میمن، پروفیسر تسنیم احسن،
پروفیسر ندیم رضوی جیسے ان گنت مسیحاؤں نے طبی تعلیم کے حصول کے لیے داخلے کے کون سے طریقوں کو عبور کیا تھا؟ یہ ہماری طبی تاریخ کے آسمان طب کے وہ روشن ستارے ہیں جنہوں نے اپنے اپنے شعبوں میں بین الاقوامی سطح پر ہمیشہ سب ہلالی پرچم کو سر بلند رکھا۔ لیکن یہ بھی ہمارا قومی المیہ ہے، ہم نے گزشتہ 3.5-4 دہائیوں میں خدمت کے شعبوں کو تجارتی اداروں میں تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ دنیا میں قانون سازی مفاد عامہ کو سامنے رکھ کر عوام کی سہولت کے لیے ہوتی ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں یہ کام فرد اور مخصوص گروہ کے مفاد اور عوام کی زحمت کے لیے قانون سازی کی جاتی ہے، اور اس کا توڑ بھی قانون وضع کرنے سے پہلے نکال لیا جاتا ہے۔ کیا یہ درست نہیں کہ ہم نے ملک میں طبی جامعات اور کالجوں کا جو جنگل آباد کیا ہے وہ فیکلٹی اور دوسری اساسی ضروریات کو پورا نہیں کرتی ہیں؟ اس کا جواب یقیناً نفی میں ہے۔ پھر سرکاری طبی تعلیمی اداروں کے بعد نجی طبی تعلیمی ادارے من مانی فیسوں کی بنیاد پر اپنے داخلے مکمل کر کے اربوں روپے کماتے ہیں، لیکن ان طبی تعلیمی اداروں کے فارغ التحصیل 95% گریجویٹس سرکاری تدریسی اسپتالوں میں ہاؤس جاب کے لیے جاتے ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نجی طبی تعلیمی ادارے بیڈز کی نہ صرف پوری تعداد نہیں رکھتے ہیں بلکہ بھاری فیس لینے والے ان اداروں میں کلینکل پریکٹس کا بھی فقدان ہے۔ اس سلسلے میں پی ایم ڈی سی کی کوئی انضباطی کارروائی کا ریکارڈ دور دور تک ہمیں نہیں دکھائی دیتا ہے۔ اس کا فیصلہ بھی آپ خود کریں۔ پھر دنیا میں تیزی سے بدلتے ہوئے حالات کے پیش نظر ہماری تمام تر توجہ محض MBBS اور BDS کی تعلیم پر ہی کیوں مرکوز ہے؟ ہیلتھ لائٹ سائنسز میں فارم ڈی، بائیو انجینئرنگ، DPT، BS انجینئرنگ، نرسنگ سمیت تشخیصی شعبے و دیگر شعبوں میں طلبہ کے رجحان کے لیے ہم کیوں ایک قومی میکینزم PMDC کی جانب سے بنانے کی کوشش کرتے ہیں جس کی اس وقت از حد ضرورت ہے؟ ہیلتھ کے ریگولیٹری اداروں میں سیاسی دخل نہیں ہونا چاہیے۔ حالیہ PMDC کے اجلاس میں پروفیسر امجد سراج میمن نے جو موقف اختیار کیا کہ ان کی 5 رکنی تحقیقاتی کمیٹی آئندہ 48 گھنٹوں میں رپورٹ دے گی، جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی انکوائری کے نتائج کے بعد نتائج کا اعلان کرے گا۔ اجلاس کی کارروائی کی رپورٹ کا عکس اسکرین پر آپ ملاحظہ کر لیں جو PMDC کی جانب سے جاری کیا گیا ہے۔ لیکن اس سارے کھیل میں متاثرہ امیدواروں کی دو ٹوک ترجمانی کرتے ہوئے پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن نے نتائج کو کالعدم قرار دینے کا مطالبہ کر دیا ہے اور کہا ہے کہ پرچہ پہلے ہی لیک ہو چکا تھا۔ PMA کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر عبدالغفور شورو نے کہا ہے کہ امتحانات کے متعلق کئی طلبہ نے تکنیکی خرابیوں اور گریڈنگ سسٹم جیسے تضادات کے مسائل کی اطلاع دی۔ پاکستان میں طبی تعلیم کی ساکھ اور معیار برقرار رکھنے کے لیے امتحانی عمل میں شفافیت ضروری ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے اعتراف کے بعد MTCAT کا دوبارہ امتحان لینا ہی مسئلے کا واحد حل ہے۔ ناظرین، ہم آپ کو یہاں یہ بھی یاد دلاتے چلے کہ پرچہ لیک ہونے کی خبر LDN نے بریک کی تھی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔